بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ماہ سیام کے بارے میں، اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار۔ پہلا اشرا سراپا رحمتی رحمت اور دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ مبارک جہنم سے آزادی کا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر ہی لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ اللہ پاک نے 5 مبارک آیتوں کی صورت اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ آ کے اس رات میں ایمان والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ایمان والے کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام مصافحہ کر جائیں اس کی نشانی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل اس کا نرم ہو جاتا ہے، وہ یقین کر لے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جبریل مجھ سے مصافحہ کر گئے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الا اربعۃ، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، قلنا من ہم یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 بدبخت کون شخص ہیں جن کی بخشش لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پہ مدمن خمرین، شراب کا عادی، لیلۃ القدر کی رات ہو، شب برات ہو، دونوں عیدوں کی راتیں ہوں، کوئی مبارک رات ہو، ایسے آدمی کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ عاقل لوالدیہ، والدین کا نافرمانی کرنے والا والدین کی، اس کی لیلۃ القدر کی رات میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ قاطع رحم، رشتہ داری اور پڑوسیوں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا۔ چوتھے نمبر پہ مشاحن، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی کوئی معافی نہیں ہے، بخشش نہیں ہے۔ تو اس میں اہم جو بات ہے، ساری اہم ہے کہ والدین کا نافرمان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیک فرما بردار بچہ یا نیک فرما بردار بچی جب اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے اعمال نامے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ صحابہ حریص تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم روزانہ اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھیں، فرمایا اللہ ازکا، اللہ اکثر، اللہ اطیب، میرے اللہ بڑے پاکیزہ ہیں، زیادہ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ روزانہ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو تو تمہارے اعمال نامے میں 1,00,000 مرتبہ دیکھو گے تو 1,00,000 حجوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا، 1000 مرتبہ دیکھو گے تو 1000 حجوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ وہ والد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں، وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، یعنی والد راضی رب راضی، والد ناراض تو رب بھی ناراض۔ علماء دین نے ایک واقعہ لکھا ہے، قیامت کا دن ہوگا، باپ بیٹا دونوں کو حکم ہوگا جہنم میں جاؤ، تو بیٹا رو کے عرض کرے گا حشر والے دن، اے اللہ، میں تو والد کی نافرمانی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرا بوڑھا والد بھی وہ بھی دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اے اللہ
میرا والد بڑا ضعیف ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، جہنم کہاں سہ سکتا ہے، جہنم کی سزا تو میں بھی نہیں سہ سکتا، لیکن اے اللہ مہربانی کر، آج جتنی دوزخ جہنم سزا میرے والد کی ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دے اور میرے بوڑھے والد کو معاف فرما دے۔ اللہ کو پیار آئے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آ کے اللہ کی طرف سے یہ حکم نامہ ہوگا، فرشتوں میرے بندے کو بتا دو کہ اس نے حشر کے میدان میں اپنے والد کی یہ خیر خواہی کی ہے، اس خیر خواہی کی وجہ سے، ادب احترام کی وجہ سے اس کو کہو یہ بھی جنت جائے، بوڑھے والد کو بھی جنت لے جائے۔ اور آگے فرمایا الجنت تحت قدمات الامہات، لوگوں خوب سن لو، خوب سن لو، خوب سن لو، اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں میں رکھی ہے۔ 3 مرتبہ صحابی کو فرمایا تیرے اوپر تیری اماں کا حق ہے، اماں کا حق ہے، اماں جان کا حق ہے۔ 4تھی مرتبہ فرمایا ثم ابی کا، تیرے باپ کا حق ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لیلۃ القدر کی رات میں بڑے بڑے مجرمین کو معافی مل جاتی ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو کوئی معافی نہیں ملتی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی تو مرنے سے پہلے دنیا میں اس کو سزا مل سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اطاعت اور خدمت کی وجہ سے اللہ پاک لیلۃ القدر میں ہماری بخشش فرمائے، سارے ایمان والوں کی بخشش فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہی رات ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اس رات کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی رات کے اندر اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے، اسی رات کے اندر بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ایک روایت کے مطابق کہ لیلۃ القدر کی رات میں آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ایمان والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہوئے پھر واپس آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔